جہان رومی، یہ کتاب مرزا عبدالباقی بیگ نے لکھی تھی۔ دیدنی ہو جو سوچ کر دیکھو، میر تقی میر کا یہ مصرع اس وقت کس قدر حسب حال لگتا ہے جب ہم رومی کے کلام کو پڑھ کے رومی کے بارے میں سوچنے بیٹھیں اور انہیں حدیث دل اور حکایت جان بیان کرتے ہوئے دیکھیں۔ رومی نے کہا تھا کہ ہم نے اس قدر دعائیں کی کہ ہم خود دعا بن گئے، اور جو کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ مجھ سے دعا کے لیے کہتا ہے۔ رومی کے جذب و عشق اور عجز و انکسار کو دیکھ کر ایسے شخص کا تصور ابھرتا ہے جو آپ کا غمخوار اور مہربان اور جذب و عشق کا طوفان ہو۔ مولانا رومی کے اشعار نے ہر زمانے میں مردہ دلوں میں جان پیدا کی ہے۔ نسل در نسل اشعار میں پروئے ان کے افکار و خیالات نے صوفیہ کی مجلس کو گرم رکھا ہے۔ رومی کو اس دنیا میں آئے ہوئے پورے 800 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران دنیا کی عظیم سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، انقلاب آئے اور چلے گئے، شورشیں اٹھیں اور دفع ہو گئیں، لیکن ان سب کے درمیان رومی کا چراغ جل رہا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے کو منور کر رہا ہے۔ یہ ان کے عشق کی جو بات ہے، آندھیوں اور برے حالات میں زیادہ روشنی عطا کرتی ہے۔ اقبال نے رومی کی مریدی کا حق ادا کر دیا اور لکھتے ہیں: نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت و ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میر تقی میر نے کہا ہے: سرسری تم جہاں سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ رومی کا جہاں واقعی اتنا رنگ و رنگ اور دلکش ہے کہ جو کوئی اس میں آیا یہی کا ہو کر رہ گیا۔ رومی لکھتے ہیں: جس کا کپڑا عشق میں ہوتا ہے چاک، ہر سے جملہ عیب سے ہوتا ہے پاک۔ مولانا روم کی ولادت 30 ستمبر 1207 میں موجودہ افغانستان کے شہر بلخ میں ہوئی تھی۔ رومی کا جہاں وہ بلند مقام ہے جہاں محبت میں جذب ہو جانے کے بعد شاعری بہت پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ وہ روحانی شراب اور ہمیشہ باقی رہنے والے روحانی نشے سے سرشار ہو کر خوشی میں کہتے ہیں: میں عین و آن یعنی یہ اور وہ نہیں جانتا ہوں، میں نے محبت کے پیالے سے شراب پی ہے، میں مدہوش ہوں۔ رومی بذات خود ایک نظم ہے۔ رومی کا عشق، ان کا عقیدہ، ان کے احساسات اور ان کے افکار و خیالات تمام کے تمام ان کی شاعری میں بند ہیں۔ رومی کی تعلیمات قرآن اور حدیث میں سے ہیں، لیکن ان کی تشریح و تعبیر الگ الگ زبان و مقام میں مختلف طور پہ کی گئی ہے۔ ان کی تعلیمات کی مختلف تعبیروں کا ہی نتیجہ ہے کہ مشرق میں ان کا مفہوم کچھ لیا جاتا ہے اور مغرب میں انہیں کسی اور انداز میں سمجھا اور جانا جاتا ہے۔ رومی کی تعلیمات کا مقصد انسان کامل کی تعمیر تھی۔ کا ماننا ہے کہ اگر عشق نہ ہوتا تو پوری کائنات افسردہ اور منجمد رہتی۔ انسان میں جو حرکت اور ارتقاء ہے وہ سب عشق کے سبب ہے۔ رومی کے خیال میں عقل اور حکمت انسان کو غرور کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے اور سادہ سی روحانی حقیقت کا منکر بنا دیتی ہے۔ رومی کے نزدیک عجز اور انکساری اور جذبہ عشق کے بغیر عقل گمراہ کن رہنما ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ۔ رومی کے نزدیک عقل کی دو اقسام ہیں، ایک وہ جو کتابوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے اور ایک وہ جو لوح محفوظ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا حاصل ہونا صرف اللہ کی نوازش ہے۔ عقل کل اللہ کی تخلیق ہے اور روحانیت کی رہنما ہے۔ عام لوگوں میں یہ اس لیے داخل نہیں ہو پاتی کیونکہ آدمی اپنے قبر سے اس کے دخول کو روک دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل کامل کی تلاش پیغمبروں اور اولیاء کی رہنمائی حاصل کرو، ورنہ ہر لحظہ بھٹکنے کا امکان ہے۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں ایک ستون کے رونے کا ادراک کسی عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن روحانی بصیرت کے ذریعے اس کو سنا جا سکتا ہے۔
غرض یہ کہ رومی نے متعدد جگہوں پہ علم و عقل کے مقابلے روحانی بصیرت اور حکمت کی برتری ثابت کی ہے۔ رومی کے نزدیک انسان کو باقاعدہ روحانی تعلیم کی ضرورت ہے جو بغیر عشق خدا اور عشق رسول حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کے مطابق اس کے حصول کے لیے ایک رہنما کی نگرانی میں اللہ کی بندگی ضروری ہے۔ مثنوی میں رومی نے کہا ہے کہ تم علم بحث سے حاصل کرتے ہو اور ہنر عشق سے۔ اگر تمہیں روحانی فقر چاہیے تو وہ صحبت سے حاصل ہوگی، نہ کہ ہاتھ اور زبان سے۔ اس کا علم دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے، نہ کہ باتوں سے اور کتابوں سے۔ حالانکہ اس کی علامت طالب کے دل میں ہوتی ہے، پھر بھی طالب اس سے اس وقت تک ناآشنا رہتا ہے جب تک کہ نور الہی سے منور نہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد کیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ علم و علم سے کشادہ نہیں کر دیا؟ علامہ اقبال پر رومی کے تصورات کا سب سے نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ چنانچہ ان کے اشعار کافی حد تک رومی کے خیالات کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار میں سینکڑوں جگہ رومی کو نقل کیا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ ظاہر اور باطن۔ دیگر صوفیوں کے ساتھ ساتھ رومی کا ماننا ہے کہ معرفت اور معنی و مفہوم کا حقیقی علم صورت اور ظاہر سے پرے ہے۔ ظاہر میں کوئی چیز کسی اور پیکر میں نظر آتی ہے، لیکن یہ باطن کچھ اور ہوتی ہے۔ بقول غالب ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ رومی کے خیال میں باطن کی آنکھ سے حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ظاہر دھوکہ ہو سکتا ہے۔ باطن اور ظاہر کے فرق کو واضح کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی تصاویر کے علاوہ رومی نے حکایت بھی بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ رومی کا کہنا ہے کہ ظاہری چیز باطن کی گواہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان کی خاطر تواضع کرتا ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ مہمان سے خوش ہے۔ کسی کو تحفہ دینا بھی اس بات کی گواہی ہے کہ تو اس سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے یا دعا دیتا ہے تو وہ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ متقی ہے یا سخی ہے۔ زکوٰۃ اس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ کسی اور کا مال کیسے دبا سکتا ہے؟ اگر کوئی زکوٰۃ اور روزے میں ریا کو داخل کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مجروح ہوتے ہیں۔ شکاری پرندے کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالتا ہے، لیکن یہ سخاوت نہیں۔ بلی بھی شکل سے روزے دار نظر آتی ہے، لیکن یہ باطن اس نے یہ صورت شکار پکڑنے کے لیے بنا رکھی ہے۔ روزے اور زکوٰۃ میں ریا کرنے والا دراصل متقی اور سخی کو بدنام کرنے والا ہے۔ رومی نے معنی کی اصلیت کو پہچاننے پر زور دیا ہے۔ رومی کے خیال میں روحانی تربیت سے حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے، تاہم وہ محض تقلید کے قائل نہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ عقل پہ پردہ ڈال کے گمراہی کا سبب ہو سکتی ہے۔ رومی کے نزدیک خدا کی محبت تمام چیزوں سے بالا ہے اور تمام قیود سے آزاد ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو ایک خاصیت دی ہے اور ہر ایک کو ایک اصلاح، یعنی ہر ملک کے رہنے والے اپنی اپنی لغت میں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ہندو ہماری تعریف اپنی زبان میں کرتے ہیں اور سندھی اپنی زبان میں۔ میں ان کے بیان سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی وجہ سے خالص اور قیمتی بنتے ہیں۔ ہم زباں و بیان کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام الفاظ اور تمام تخلیق کی جڑ ہے، اسی طرح تمام مظاہر قدرت کی جڑ عشق ہے۔ عشق مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے۔ باطن پر اس قدر زور دینے کے باوجود رومی صوم و صلات کے اسی قدر پابند تھے۔
مثنوی کے شروع میں انہوں نے کہا ہے کہ خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پہ جا پہنچا، جہاں حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم، اور اسی عشق کی وجہ سے کوہ طور ناچنے لگا جیسے اس پہ زلزلہ آ گیا ہو۔ انہوں نے لکھا کہ بانسری جو کچھ کہتی ہے اگر میں بیان کر دوں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اگر میں بانسری کی طرح اپنے یار کے ہونٹ سے ملا ہوتا تو بانسری کی باتیں کہتا۔ جو اپنے یار سے جدا ہے وہ 100 سہارے کے باوجود بے سہارا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے۔ ظاہر اور باطن کا فرق واضح کرتے ہوئے رومی نے کہا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا۔ اسی طرح منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن اور منافق جیت ہار کے لیے ساتھ ہیں۔ مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے ہے اور منافق کا اس کی ظاہر پرستی کی وجہ سے۔ اگر دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن اپنے نام کے مطابق کرتے ہیں، مومن کو مومن کہو تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہو تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ قرآن اور رسول۔ مغرب میں عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے ایک شخص بغیر کسی رہنما اور ضابطوں کے ترقی کے مدارج بذات خود حاصل کر سکتا ہے، حالانکہ رومی نے قرآن اور سنت کی پیروی پہ بہت زور دیا ہے۔ قرآن اور رسول کی پیروی کے بغیر کوئی روحانی بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رومی کا کہنا ہے اللہ کے قرآن کی جانب دوڑو، اس میں پناہ حاصل کرو۔ جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا تو سمجھ کہ تو انبیاء کی روح سے گھل مل گیا۔ قرآن میں انبیاء کے حالات مذکور ہیں کہ اللہ کے پاک دریا کی مچھلیاں ہیں۔ جب تو عمل کرے گا اور پڑھے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ تیری جان کا پرندہ پنجرے میں تنگ پڑ رہا ہے۔ ایک مقید پرندہ اپنی رہائی کی تدبیر کرتا ہے اور ایسا نہ کرنا نادانی ہے۔ اس قید سے رہائی پانے والی روحیں صرف پیغمبروں کی ہیں جو انسانیت کی حقیقی رہنما ہیں۔ وہ توحید کا نغمہ گاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نجات کا یہی راستہ ہے، اس کے ذریعے ہمیں پنجرے سے نجات مل سکتی ہے اور کسی دوسرے راستے سے نجات ناممکن ہے۔ رومی نے پیغمبروں کا کام یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، جز کو کل سے ملانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اولیاء کا کام دنیا کے معاملات سے آگے کا ہے۔ جب تو رہبر تلاش کرے گا تو تجھ پہ کھل جائے گا۔ جس طرح حضرت اسرافیل سور پھونک کر جسموں میں جان ڈالیں گے، اسی طرح اولیاء کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طالب انمول زندگیاں حاصل کرتے ہیں۔ خیر و شر۔ رومی کے مطابق شر اپنے آپ میں کوئی شے مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے۔ ان کے نزدیک اشیاء بذات خود نہ بری ہوتی ہے نہ اچھی۔ مثلا زہر ہمارے لیے بلائے جان ہے لیکن وہ سانپ کی جان ہے۔ ان کے نزدیک شر خیر کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اولیاء پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ معمولی انسان کے لیے شر زحمت ہے لیکن ان کے لیے رحمت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زر خالص آگ سے کیوں ڈرے، کیونکہ وہ تو اس کے اندر جا کے کندن ہو جاتا ہے اور مزید چمکدار بن جاتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آگ کو خاطر میں نہ لا کر بے خطر اس میں کود پڑے اور وہ آگ ان کے لیے گلزار ہو گئی۔ رومی کا کہنا ہے اگر کوئی نمرود اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم کو دیکھ کر کودنے کی سوچے تو اسے چاہیے کہ پہلے ابراہیم بن جائے پھر آگ کا ارادہ کرے۔ روح کے نزدیک خودی عرفان ذات اور صفات دونوں ہیں۔ ان کے نزدیک خودی روح ہے۔ وہ حقیقت کو دو شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک روح کا حلقہ اور دوسرا فطرت کا حلقہ۔ رومی کہتے ہیں کہ روح جوہر ہے اور اس کی ماہیت حواس، عقل اور ادراک سے ماورا ہے۔ روح کے حلقے اور فطرت کے حلقے میں یہ فرق ہے کہ روح کا حلقہ وقت سے ماورا ہے جبکہ فطرت کا حلقہ وقت کے تعین پہ مبنی ہے۔ رومی کے نزدیک خدا کے عرفان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کا عرفان ہو۔ رومی کہتے ہیں کہ اپنے گوہر کو سستے داموں نہ دینا
یہ وہ گوہر ہے جس کا خریدار خود اللہ جل شانہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جان کی اہمیت اس کی آگہی اور شعور پہ منحصر ہے۔ بہرحال جہاں رومی خود آگہی پہ زور دیتے ہیں، وہیں انہوں نے بے خودی کی بھی بات کہی، جس سے انسان کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج بے خودی کے سبب ہی نصیب ہوئی تھی۔ رومی کے نزدیک کائنات اللہ کے کن فیکون کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اصلی سرچشمے تک پہنچنے کی جدوجہد میں شامل ہے۔ یہ دنیا پوری جنگ ہے جب تو غور کرے، ذرہ ذرے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے دین کفر کے ساتھ۔ ایک ذرہ بائیں کو اڑتا ہے تو دوسرے طلب میں دائیں کی جانب اڑتا ہے، ایک ذرہ اوپر کو تو دوسرا نیچے کو۔ رجحان میں ان کی عملی جنگ دیکھ، عملی جنگ مخفی جنگ کی وجہ سے ہے۔ اس اختلاف کو اس اختلاف سے سمجھ، وہ ذرہ جو سورج میں فنا ہو گیا اس کی جنگ حساب سے خارج ہو گئی۔ طبعی جنگ، عملی جنگ، قولی جنگ اجزاء کے درمیان خوفناک جنگ ہے۔ یہ دنیا اس جنگ سے قائم ہے۔ عناصر میں غور کر لے تاکہ حل ہو جائے۔ رومی مشرق میں، رومی نے کہا اگر تو معنوی سمندر کا پیاسا ہے تو مثنوی کے جزیرے کی سیر کر۔ تو اس کی اس قدر سیر کر کہ ہر سانس میں مثنوی کو صرف معنوی دیکھنے لگے۔ جب حروف اور آواز سانس سے جدا ہو جائیں تو ان سب کو چھوڑ کر دریا ہو جا۔ بات کہنے والا، بات سننے والا اور باتیں آخر میں تینوں روح بن جائیں۔ مثنوی مولانا روم کی جھلک بہادر شاہ ظفر کی صوفیانہ شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اقبال نے رومی سے عشق، خودی، انسان اور حیات جاویداں، خیر و شر اور جبر و اختیار جیسے مضامین لیے ہیں۔ اقبال نے ایک مکتوب میں لکھا، یہ حیرت کی بات ہے کہ تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ جس قوم میں طاقت و توانائی ختم ہو جائے، جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں ختم ہو گئی تھی، تو پھر اس قوم کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا تسکین بخش۔ خود مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیے، ان کی ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پہ ختم ہوا۔ صوفیانہ شاعری کو انحطاط کی پیداوار اور ماننے کے باوجود اقبال نے صوفی کے نظریے کو اس لیے اپنایا کہ وہ بھی اسی دور کی پیداوار تھے اور ان کا بھی نقطہ نظر بدلا ہوا تھا، لیکن ان کے نزدیک ناتوانی حسین شے نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے رومی کے جذبہ خودی کو اٹھا کر اپنے گرم خون ہونے کا ثبوت دیا۔ اقبال اس قوم کے لہو کو گرم رکھنے کے لیے کوشاں رہے اور جذبہ خودی بیدار کرنے میں لگے رہے۔ شاعر اقبالیات نے اقبال کے فلسفہ خودی اور مرد مومن کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں اور انہیں نیچے سے متاثر بتایا ہے۔ یہ مسلم ہے کہ اقبال نے یونانی اور یورپی فلسفے میں دلچسپی دکھائی، لیکن ان کے اندر جو سوز و عشق ہے اور جو ایمانی حرارت ہے وہ سب رومی کا حصہ ہے۔ رومی کا مرد کامل اور رومی کی خودی اقبال میں مرد مومن اور خودی کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ مشرق یا مغرب کا فرق رومی کے سامنے باطل ہے، کیونکہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی۔